احتجاج ہی ہے اور ہم کیا کریں گے, ہم عدالت کے سامنے تو آئے. شکریہ جی. دیکھیں پھر ہم ہوں گے اور وہ ہوں گے, دیکھتے ہیں کیا. سب سے زیادہ اس وقت پریشانی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی, تو اب یہی کوشش ہے کیونکہ آج نہ ہوئی تو پھر یہ چھٹی پہ چلے جائیں گے. سلمان اکرم راضی صاحب آگے ہیں. سلمان صاحب آپ آج پیش ہوئے اس کیس میں, کیا کارروائی معاملہ ہے؟ 3 اکتوبر کے بعد نورین بھی رہی ہے تو 3 اکتوبر کے بعد کسی کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, اور آج 11 اکتوبر ہے, کل ہفتہ اور پھر اتوار ہے, اس کے بعد 3 دن عدالت بند ہے. تو یہ 2 ہفتے کا عرصہ ہو جاتا ہے اگر جج صاحب آج ہمیں آرڈر نہیں دیتے. ہم بھرپور استدعا کریں گے, ابھی بھی ہم نے صبح کی ہے کہ بہن کو ڈاکٹر کو تو کم از کم ملنے دیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل انسانیت کے حوالے سے اس میں کوئی بہت پیچیدہ قانونی بات نہیں ہے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ نے ایک میاں بیوی کو جو کہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں, یاد رہے کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی کنوکشن نہیں ہے, تمام مقدمات میں ان کے خلاف سزائیں جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں, تو صرف ایک انڈر ٹرائل پرزنر کو ساری دنیا سے منقطع کر دینا, اپنے خاندان سے منقطع کر دینا, یہ انسانیت کے خلاف ہے. تو 2 بجے ہمیں امید ہے کہ جج صاحب بھی اور وفاقی حکومت بھی انسانیت کی بات کریں گے اور انسانیت کے تقاضوں کے مطابق بہن کو ڈاکٹر کو ملنے دیں گے, اور وکلاء کا بھی حق ہے ان سے ملنا, لیکن کم از کم بہن اور ڈاکٹر کو ملنے دینا چاہیے. یہ ہماری استدعا ہوگی 2 بجے انشاءاللہ. اچھا سلمان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے پی ٹی آئی قیادت میں خان صاحب سے ملنے کو لے کر. کیا ایسی خاص چیز ہے جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب سے؟ دیکھیے پورا معاملہ چل رہا ہے آئینی ترامیم کا, ہر روز اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو یہ ضروری ہے اس دور میں, اس موقع پہ ہم خان صاحب سے ہدایات لیں, ان سے مشورہ کریں. تو یہ جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی عمل کو آگے نہ بڑھا سکیں, قانونی عمل کو آگے نہ بڑھا سکیں, اور جیسا کہ میں نے کہا خاندان کی سطح پہ رکھنا ڈالا جا رہا ہے. کتنے پر امید ہیں آج 2 بجے؟ مجھے بہت امید ہے جی, ہم یہاں موجود ہوں گے. پاکستان کی عوام اس کی منتظر ہے کہ ایک انسانیت پر مبنی آرڈر تو ہو, کم از کم قانون اور آئین اپنی جگہ. سر پولیس کی جانب سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے, جس طرح سے کل پروسیکیوشن نے بھی کہا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان سے بارودی مواد ہے وہ برآمد کرنا ہے, ان سے ایٹم بم بھی کر لیں گے برآمد, تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ایک مذاق کا دور ہے, ایک تاریخ دور ہے, فسطائیت کا دور ہے, کسی سے کچھ بھی برآمد ہو سکتا ہے. روز میرے اوپر 2 ایف آئی آریں ہو رہی ہیں, میں ہر جگہ آگے لگا رہا ہوں, بلوے کر رہا ہوں, تھانوں پہ حملے کر رہا ہوں. آپ پڑھیے میرے خلاف کیا ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک مذاق کا دور ہے, اور یہ ایک ایسا دور ہے جس پہ مذاق تو خیر غلط لفظ ہے, یہ ایک تاریکی کا اور فسطائیت کا دور ہے. اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. سلمان صاحب, آپ وکلا ہی کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے دیکھا کہ استدعا کی گئی کہ 17 نہیں وہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں توشہ خانہ کیس چل رہا تھا, اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی تھی. القادر میں ایک اور وجہ تھی, اس میں وکیل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, لہٰذا القادر میں استدعا ہوئی تھی, توشہ خانہ میں نہیں تھی. اور جو عام ہماری ملاقاتیں ہیں ان پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی. منگل والے دن, جمعرات والے دن ملاقات ہونی تھی. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں ہر ہفتے میں 2 یا 3 ہیئرنگز ہو رہی تھیں, ان سب کو بھی معطل کر دیا گیا. منگل اور جمعرات کی جو ملاقات تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس لیے یہ کہنا کہ القادر میں استدعا کی وہ ایک اور معاملہ ہے, اس مقدمے کو کیسے چلانا ہے وہ ٹیم جانتی ہے, وہ خالصتاً قانونی سطح پہ وہ درخواست تھی. کیا بنیادی وجہ لگتی ہے خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی؟ دیکھیے یہ ایک حربہ ہے نا, یہ کہ ایک ماحول پیدا کیا جائے, آپ کہہ لیجئے خوف کا, ایک منقطع کیا جائے رابطہ تاکہ قانونی آئینی عمل جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. یہ خان صاحب سے خوفزدہ ہیں, ان کی بصیرت سے خوفزدہ ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ ان سے مشورہ ہو جس کے تحت ملکی معاملات آگے چلیں. سلمان صاحب, اس کا آپشن کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ کو 2 بجے بھی جو آپ کی امیدیں ہیں اگر وہ اس پہ پورا نہیں ہوتا؟ دیکھیں اگر عدالت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک قوم کے پاس, لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ پھر ہمارے پاس سڑکیں ہی ہیں, ہمارے پاس احتجاج ہی ہے, اور ہم کیا کریں گے؟ ہم عدالت کے سامنے تو آئے. شکریہ جی. دیکھیں پھر ہم ہوں گے اور وہ ہوں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بتائیے گا, عمران خان صاحب 1 سال سے زائد ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں, تو کیا اب جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, کیا تحریک انصاف میں ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو تحریک انصاف کو لیڈ کر سکے؟ نہیں دیکھیں, لیڈ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لیڈ سے مراد ہے ایک آئینی سطح پہ جد و جہد, لیڈ سے مراد ہے قانونی اور پارلیمانی سطح پہ. اس وقت بھی پارلیمانی کمیٹی کا سیشن چل رہا ہے جس میں آئینی ترامیم کے حوالے سے ہمارا موقف جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر کوئی آگ لگا کے پھرے,
یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنا وقت یہ دیتی ہیں. ایک فسطائیت کا ماحول ہے. لائرز موومنٹ ہم نے 1.5 سال چلائی، میرے خلاف ایک FIR نہیں کٹی. آج صرف بات کرنے پہ 7-8 FIRیں 2 دنوں میں میرے اوپر کٹ چکی ہیں. تو یہ وہ ماحول ہی نہیں رہا. یہ انگریز کے دور میں بھی ایسا ماحول نہیں تھا کہ کسی کو بات نہ کرنے دی جائے، ایک قدم باہر نکالنے پہ گرفتار کر لیا جائے. وہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم کریں گے وہ سب کچھ بھی. اور جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے. ہر شخص لیڈر ہے. یہ کہنا کہ لیڈرشپ کیوں باہر نہیں نکل رہی اور گرفتار نہیں ہو رہی. علیمہ بی بی، ڈاکٹر عظمیٰ جیل میں ہیں اس وقت. کیا بات کی جا رہی ہے یہ؟ آپ چاہتے ہیں ہم سب جا کے جیل میں بیٹھ جائیں تاکہ نہ ملاقات ہو، نہ گفتگو ہو، نہ کوئی قانونی عمل آگے بڑھے، نہ آئینی عمل آگے بڑھے؟ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی بہت اچھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے. وہ بہت ثابت قدم ہے انشاءاللہ، اور کسی وہ غلط آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے. ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف اور آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے جا رہے ہیں، اور وہ مولانا صاحب دیکھیں ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. وہ 10 دفعہ مل چکی ہیں. ہماری مولانا سے ملاقات ہو چکی ہے بنیادی مسائل کے اوپر. سوائے اس کے کہ وہ اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار کریں، ان حضرات کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ منطق ہے، نہ کوئی اخلاقی بات ہے کرنے والی. اس لیے ان کی بات جو بھی ہے وہ کرتے رہیں. لیکن مولانا نے جو اصول طے کر دیے ہیں، جن پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ان پہ ثابت قدم رہیں گے. اچھا سر، مولانا جو ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو PTI ہے وہ مولانا کے ڈرافٹ کے آئینی طرح. جی ہماری ان سے بہت اصولی موقف پہ گفتگو ہوئی ہے، بڑی حد تک اتفاق بھی ہے. میں بھی ایک مسودہ تیار کر رہا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تمام بڑے معاملات پہ اتفاق ہوگا. اس کا مطلب کہ آپ لوگ آئینی ترامیم کے حق میں نہیں، ہم حق میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس پارلیمان کو کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ پارلیمان فارم 47 کی پارلیمان ہے، دھاندلی پر مبنی پارلیمان ہے. لیکن چونکہ ہماری عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، پنجاب میں تمام الیکشن ٹرائیبیونلز کام نہیں کر رہے پچھلے 6 ماہ سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ریٹائرڈ جج وہاں بیٹھیں گے. حاضر سروس ہائی کورٹ ججوں کو ہٹا کر ریٹائرڈ من پسند الیکشن کمیشن کے جو جج ہیں ان کے ذریعے یہ معاملہ آگے چلے گا. تو ہر جگہ ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے قانونی عمل کے سامنے. ہم یہ کہتے ہیں مت کرو، یہ کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا. لیکن اگر بضد ہیں مقتدر حلقے اور ان کے ہرکارے، تو ہم کچھ تجاویز بہرحال دیں گے اگر ایسا ہونا ناگزیر ہوا. ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ اس وقت کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا. کول شوذب صاحبہ، آپ بھی آج عدالت میں پیش ہوئی. کتنی پر امید ہے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے خان صاحب کا بھی، بشرا بی بی کا جو لیا گیا ہے، اور یہ خوف زدہ فارم 47 کی جعلی سرکار ہے. یہ جو یہاں پر پورے اسلام آباد کو انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ سرکاری بلڈنگز کے آگے بڑے بڑے گیٹ لگانے کا کلچر بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن ہو یا وہ آپ دیکھیں کسی جگہ انٹری پوائنٹ ہو، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے گیٹ. یہ آئینی ترامیم کی بجائے اگر یہ آئینی ترامیم ہونی شروع ہو گئی ہیں، پورے اسلام آباد کو انہوں نے آئینی گیٹوں سے روکا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرائل دے رہے ہیں اس وقت. ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ ضمیر کے قیدی ہیں. ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں پچھلے 1.5 مہینے سے بند کی گئی ہیں، اور اب ان کے وکلا کی، ان کے ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں پچھلے 10 دن سے بند کر دی گئی ہیں. ہمارے اندر، ہمارے کارکنان میں، ہمارے تمام جو لیڈران ہیں ان کو شدید تشویش ہے اس وقت کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے.